الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین، جیسا کہ یہ ماہ مقدس محرم الحرام بہت سی فضیلتوں کے ساتھ، بہت سی جہتوں کے ساتھ خاص ہے، تو پاکستان آئیڈیالوجیکل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی جس طرح ہر آنے والے خاص دنوں میں ہماری بہتری کے لیے، ہماری فہم کے لیے، ہمیں اس سے اویئر کرنے کے لیے مختلف قسم کے سیمینارز کا انعقاد کرتی ہے، تو ان دنوں کی مناسبت سے، عاشورہ کی مناسبت سے اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آج کے اس مختصر سے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب قاری محمد ریاض چشتی صاحب کو کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ فرمائیں اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ قاری محمد ریاض صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری محمد ریاض صاحب، بڑے خوبصورت انداز سے آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔
یہی وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کسی کو خوف کے ذریعے، کسی کو بھوک کے ذریعے، کسی کو مالوں کی کمی کے ذریعے، کسی کو پیاس کے ذریعے، کسی کو کسی طرح سے ہم آزماتے ہیں۔ لیکن اگر میدان کربلا کو دیکھا جائے تو ساری آزمائشیں وہاں پہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے کہ وہ ساری آزمائشیں اترنے کے باوجود بھی ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی بارگاہ میں صبر کرتے اور اس کی ہر آزمائش پر پورے اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً یہ دن اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی محبت کو اور زیادہ اپنے دلوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ عمران الہی سیالوی صاحب سے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ۔ شفیعنا صلی علی محمد۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
اے رسول امین سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ کو سین گردے سفر میں تیری سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ کو سین گردے سفر میں تیری اور تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے یقیناً اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دلوں میں جگہ دیں ان کی محبت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اس کائنات کے اندر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی میسر فرمائے اب میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت اور ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا حافظ احمد رضا خان مدنی صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ فرمائیں حافظ احمد رضا خان اتاری اپنے پاس سے اپنا مائک انمیوٹ فرمائیں اور اہل بیت اطہار کی شان میں ہدیہ منقبت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا جس کے بچوں
حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چلنے کرایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوشت نبی پر بٹھایا گیا جس کو دوشت نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ کا اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے جمال گنبد خضرا سلام کہتا ہے چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے چراغ و مسجد و ممبر سلام کہتے ہیں نبی رسول پیمبر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں زمین فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں تجھے قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تجھے حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے میرے حسین
تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید کے بنا لا الہ است حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر دکھوں اور نہ ہو تمام سلام پڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تیرا ہمیں کرنے کو خاص و عام سلام چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام زمین منزل مقصود ہے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں اور امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی تمام عمر کہوں تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بارگاہ امام علی مقام میں ہدیہ سلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلام بارگاہ امام علی مقام میں قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت، خراج تحسین اور کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ جو عاشورہ منایا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، سبیلوں کا اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، انہیں اپنی دعاؤں میں اور ان کے بدلے انہیں کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے مناجات کی جاتی ہے، تو ہمیں کربلا سے سبق کیا ملتا ہے؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک عظیم مذہبی اسکالر حافظ عرفان اللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ سر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیے۔ جناب حافظ عرفان اللہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب محترم عباس علی رضا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت موقع کے لیے مجھے سعادت بخشی۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سب کی طرف سے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون
صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. میں تمام سامعین حاضرین سے گزارش کروں گا کہ آپ درود شریف خصوصی درود ابراہیم جس میں حضور پر بھی اور آپ کی آل پر بھی درود کا ذکر ہے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ ہم پھر گفتگو شروع کریں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. معزز و محترم حاضرات و حاضرین، اساتذہ، طلبہ، میرے ہم مکتب اور ہم مشن، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام اور مختلف مراتب اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائے. کچھ ایسے خاص بندے ہیں جنہیں اللہ مقام نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، اور ان برگزیدہ لوگوں میں سے کچھ لوگ مقام رسالت کے اوپر فائز ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو اللہ کریم صدیقین کا رتبہ عطا فرماتا ہے، پھر صالحین کا رتبہ کسی کو ملتا ہے، اور بہت سارے مراتب ہیں جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں. ان مراتب میں سے ایک مرتبہ شہادت کا مرتبہ ہے. یہ اتنا بلند اور عظیم الشان رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور تمنا فرمائی. ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ کے اندر قتل کر دیا جائے، پھر مجھے اٹھایا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر اٹھایا جائے، پھر قتل کر دیا جائے. یعنی بار بار مجھے زندہ کیا جائے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معروف صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص مقام اور مرتبے کے حامل ہیں. ان کے والد حضرت عبداللہ وہ شہید ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت جابر کو دیکھا کہ وہ بڑے غمزدہ تھے، افسردہ تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت جابر سے پوچھا، جابر غمزدہ کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر افسوس نظر آ رہا ہے، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی، حضور میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں علم کہ وہ کس مقام پہ پہنچے ہیں. پیچھے انہوں نے کوئی مال و دولت بھی نہیں چھوڑی، اور وہ کس پوزیشن میں ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تمہیں میں بتاؤں کہ تمہارے والد کس مقام پہ پہنچے ہیں؟ جیسے ہی وہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بغیر کسی پردے کے گفتگو فرمائی. جیسے اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بغیر حجاب کے گفتگو نہیں فرماتا، لیکن آپ کے والد عبداللہ سے اللہ نے بغیر پردے کے گفتگو کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آپ کے والد سے، عبداللہ تمہاری کیا خواہش ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور پھر میں تیرے رستے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں. یعنی اس مقام اور اس منصب کے پر اتنا زیادہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دوبارہ اسی طرح مرنے کی تمنا کرتا ہے. اور ایک صحابی رسول کی دعا یہاں تک بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، اور شہید کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ قرب قیامت کو وہ یہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے اپنے رستے میں دوبارہ بھیج، میں تیری دنیا میں جاؤں، تیرے رستے میں جہاد کروں، تجھے تیرے رستے کے اندر اپنی کوشش پیش کروں، اور پھر میرے ناک کو کاٹا جائے، میرے کانوں کو کاٹا جائے، میرے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے، اور میں تیرے رستے میں جامع شہادت نوش کروں. یعنی یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ عام ہستی نہیں ہے، وہ
بہت بلند و برتر ہستی ہے. وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جسے اللہ جل مجدہ الکریم نے خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. میں آپ کی شان سے پہلے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ کی فضائل کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. شہادت کا معنی و مفہوم بیان کروں کہ شہادت کہتے کس کو ہیں اور شہید کیا ہوتا ہے. شہادت کا ایک مطلب جو ہے وہ حاضر ہونا ہے. اس کے 3 معنی میں بیان کروں گا. شاہدہ یا شہادو شہودن، اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. تو شہید جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جس کو قربان کر دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جس کی جان لے لی جاتی ہے، جس کی روح قف انصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں اپنی شہادت پیش کرتا ہے، اپنی قربانی پیش کرتا ہے اور اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا جاتا ہے اور وہ بلا حجاب اللہ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بغیر کوئی پردہ، بغیر کسی حجاب کے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. دوسرا جو شہید کا مفہوم ہے وہ یہ ہے، یعنی حاضر ہونے کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب شہید اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے تو ہزارہا فرشتے اس کی میت پر آتے ہیں اور ہزارہا فرشتے اس کے جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور انسان تو انسان رہے، فرشتے بھی اس قدر کثرت سے آتے ہیں کہ ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، مختلف صحابہ اکرام کے حوالے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. شہادت کا دوسرا معنی وہ گواہی دینا بھی ہے. پہلا معنی حاضر ہونا، دوسرا معنی گواہی دینا. تو شہید کا معنی گواہی دینے والا کیسے ہوا؟ شہید کا معنی گواہی دینے والا ایسے ہوا کہ کوئی شخص حق کی گواہی دیتا ہے، حق بات کی گواہی دیتا ہے اور اس کے لیے قسم اٹھاتا ہے. کوئی شخص حق بات کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. لیکن شہید حق بات کی گواہی دیتا ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خون کا ہدیہ پیش کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے. وہ بتاتا ہے کہ دیکھو لوگوں، میں نے حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، جس کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں اس کو تم بھی حق سمجھو کیونکہ میں نے اس کو حق سمجھا ہے. تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہی حق ہے، اس کے لیے میں تو اپنی جان بھی قربان کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں. اور تیسرا معنی جو شہادت کا ہے وہ مدد کرنا بھی ہے. اس کا یہ جو میں نے معنی بیان کیے ہیں قرآن مجید کی آیات سے یہ معنی ثابت ہوتے ہیں. تو شہید کا تیسرا معنی مدد کرنے والا، شہادت کا معنی مدد کرنا. تو مدد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ شہید جو اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے وہ گویا اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے دین کی نصرت کا سبب بن رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ملک و ملت کی مدد کرتا ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے قربان کر دیا ہے اور پیش کر دیا ہے، اور تمہارے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، یہ کام اور یہ منزل کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن مجید کے اندر وہ ہستیاں جو مقام شہادت حاصل کر لیتی ہیں اور جن کو یہ عظیم مقام نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے فضائل بیان فرمائے. ایک آیہ مبارکہ آپ نے قاری صاحب سے بھی سنی جس میں صبر کا بھی ذکر کیا گیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. خبردار، لا تقولوا، مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن آپ کو شعور نہیں ہے. ہماری ذہنی وسعت اس طرح کی نہیں ہے، ہمارے فہم اس طرح کا نہیں ہے، ہمارا ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جیسی حیات اور جیسی زندگی اللہ نے شہداء کو نصیب فرمائی ہوتی ہے. اسی طرح ایک حدیث قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. پہلی جو آیت میں نے پیش کی اس میں تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کہو، اور یہ جو آیہ مبارکہ ہے
اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بلکہ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو. یعنی کہنا تو بات کی بات ہے، تمہاری سوچ کے اندر بھی یہ بات اور تمہارے دل کے اندر بھی بات یہ خیال میں بھی نہیں گزرنی چاہیے کہ شہید کہیں مردہ ہوتے ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کریم جو ان پر اپنا فضل فرماتا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے فضل سے جو انہیں انعامات عطا فرمائے ہیں ان کی وجہ سے وہ تو بڑے خوش ہیں، وہ تو شادمانی میں ہیں، وہ خوش و خرم ہیں، اور ان کو کوئی ملال نہیں ہے، ان کو کوئی دکھ نہیں ہے. جو ان کو ذبح کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا اور ان کے جسم کو کاٹا گیا، ان کو کوئی ملال نہیں ہے، وہ دکھ میں نہیں ہے بلکہ وہ خوشی میں. فرحین، وہ خوشی میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک اور آیت میں جہاں پر اپنے نبیوں کا ذکر کیا اور اپنے برگزیدہ لوگوں کا ذکر کیا، وہاں پر فرمایا میرے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے رستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی ہمیں، اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہا گیا کہ تم ان لوگوں کے رستے کی دعا مانگو جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، اور وہ شہید لوگ ہیں. یعنی شہید وہ لوگ ہیں جن کے رستے پر چلنے کی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا اور ہمیں دعا سکھائی گئی، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شہداء کا مقام اور مرتبہ عرض کیا اور قرآن کی آیات اور چند احادیث سے آپ کو یہ حوالہ دیا کہ ان کی شان کیا ہو سکتی ہے اور ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عام شہید ہیں. یعنی شہداء میں عام ہیں، ویسے تو عام ہو نہیں سکتے، وہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں، بالکل خاص ہوتے ہیں، لیکن شہداء کے اندر وہ عام شہداء ہیں جن کو اللہ یہ رتبے عطا فرماتا ہے، اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے. آج ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جن ہستیوں کا تذکرہ آج ہماری زبان پہ ہے، اور ہم اپنی زبان کو ان کے تذکرے سے معطر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو خوش نصیب اور سعادت مند سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کا ذکر کرنے کی اور ان کا تذکرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی. وہ عام سے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی، میرے حاضرین، وہ عام سی شخصیات نہیں ہیں، وہ بہت بڑی شخصیات ہیں، وہ بہت بڑی شخصیات ہیں. اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کو ہم کہیں خاص ہیں، نہیں بلکہ ہم کہیں وہ اخص الخواص ہیں، یعنی خاصوں کے بھی خاص ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں اور پھر ان کے سپہ سالار. اس جو عشق کا قافلہ تھا، اس عشق کے قافلے کے جو سالار تھے وہ تھے حضرت امام حسین، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسین؟ وہ حسین جس کی خوراک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن بنی، بلکہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلی خوراک جو ان کے منہ میں گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن اور آپ کے منہ مبارک میں چبائی ہوئی کھجور تھی جو ان کی خوراک بنی. کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر یہی سعادت بس نہیں ہے، بلکہ وہ حسین جن کا نام حسین خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یہ وہ حسین جن کا عقیقہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نام والد یا والدہ رکھتی ہے، عقیقہ والد یا والدہ کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ شرف عطا فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوگوں، یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت امام حسن ہوں، حضرت امام حسین ہوں، یہ میرے وہ شہزادے ہیں جو عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ خاص ہیں اور خاصوں سے بھی خاص ہیں. اور حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گٹی دی تھی، اور حضرت امام حسین کو بھی گٹی حضور نے دی اور عقیقہ کیا، دونوں کے نام بھی رکھے. اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنا نواسا نہیں فرماتے تھے، اپنی بیٹی کا بیٹا پہلے اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. وہ حضرت امام حسین، اور وہ امام حسین جس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے متعلق فرمایا تھا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ مقام ہیں، یہ جو مرتبے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادوں کو عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہونے کا ان کو شرف نصیب فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے متعلق ایک مرتبہ فرمایا تھا، فرمایا ہاذا ابنایا و ابنا بنتی، یہ دونوں جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ نے ایک دعا فرمائی، فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میرے اللہ تو بھی ان شہزادوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور تو ان شخصیات سے بھی محبت کر، ان لوگوں سے بھی محبت کر دو ان شہزادوں سے محبت کریں، یعنی جن کی محبت میرے آقا کی محبت ہو اور جن سے محبت کرنا اللہ کی محبت کا باعث اور سبب بنے، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، یا ان کی اس شان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمائے جو ہماری فہم سے، ہمارے ادراک سے بہت بلند ہے۔ تو اس سے کم از کم ہم یہاں تک تو پہنچ گئے کہ حضرت امام حسین اور آپ کی خانوادہ کو جو عزتیں اللہ نے عطا فرمائیں اور اہل بیت رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا، یہ وہ شرف تھا کہ کائنات کے اندر کوئی ہستی اور کوئی بہت بلند برگزیدہ شخصیت بھی آپ کے ان مقام و مرتبے تک نہیں پہنچتی۔ حضور کی اہل بیت ہونا، جن کے متعلق قرآن نے کہا انما یرید یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی پاکیزگی کو اور جن کی طہارت کو قرآن نے بیان کیا، ان کے مقام مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جب مقام زیادہ ہوتے ہیں اور مرتبے زیادہ ہوتے ہیں تو سامعین پھر امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں، پھر مشکلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، پھر اسی طرح کڑی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے جیسا خالص سونا دیکھنا ہو، اس سونے کو جس طرح بھٹی سے اور گرمی سے گزارا جائے گا اتنا ہی وہ خالص بنے گا، اور جس ہیرے کو جتنی زیادہ تراش اور خراش سے گزارا جائے گا اتنا ہی چمکدار بنے گا، اتنا ہی دیدہ زیب اور خوبصورت بنے گا۔ اسی طرح اللہ کریم جن کو رتبے عطا فرماتا ہے ان کو پھر امتحانات بھی دیتا ہے۔ آپ انبیاء کرام کے احوال کو دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، تو ہمیں نبیوں کے حالات میں نظر آئے گا کہ کبھی ان کو کسی امتحان سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی جانا پڑا، آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا ریگستان کے اندر چھوڑنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کو کنویں میں جانا پڑا، آپ کو قید میں غلام بن کے زندگی بسر کرنا پڑی، پھر آپ کو جیل میں جانا پڑا۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں تھیں جو نہیں دی گئیں، حضور علیہ السلام نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ لیکن ہمیشہ سے ظلم حق کی مخالفت کرتا ہے، اور حق جو ہے وہ ظلم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ سچ جو ہے وہ جھوٹ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ترہ امتیاز رہا ہے۔ اس امتحان سے گزرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور آزمائے جاؤ گے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوف ہوگا، بھوک بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت میں کمی ہو سکتی ہے، صحت کے اندر کمی آ سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی آزمائش میں آ سکتی ہیں۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کامیاب وہ ہوں گے، کامران وہ ہوں گے، اور بلند رتبے ان کو ملے گے جو صبر کرنے والے ہوں گے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پورے خانوادہ کو اگر دیکھ لیں تو یہ آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ آپ دیکھ لیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کیسے آزمائش پورے
آپ کے حکومت کے جتنا بھی مرحلہ تھا، دور حکومت کے اندر آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جنگوں سے گزرنا پڑا، پھر ملعون عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابق اور حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ آپ نے اس امت کو صلح کر کے ایک پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش بھی فرمائی، اس کے باوجود آپ کو شہید کر دیا گیا، زہر دے دیا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ کو بھی اسی طرح ظلم کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی۔ پہلے آپ کو ظلم کا حمایتی بنانے کی کوشش کی گئی کہ آپ حمایتی بن جائیں، آپ بیعت کر لیں، بس باقی آپ کو دنیاوی آسائشیں بھی مل جائیں گی، مال و دولت بھی بیٹھے بٹھائے ملتا رہے گا، آپ کو ہر طرح کی سہولت بھی ملتی رہے گی، بس آپ ایک مرتبہ یزید جو ظلم کا استعارہ تھا آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ لیکن امام علی مقام وہ ہستی، وہ امام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا ہو اور جن کا ہاتھ حضور کی زلفوں سے کھیلتا رہا ہو، کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیتے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ حق کو چھوڑ کے وہ باطل کی طرف چلے جاتے؟ اور وہ ہاتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوسوں سے مشرف ہوتا تھا وہ ایک ظالم کے ہاتھ پہ چلا جاتا اور ظالم کی بیعت کر لیتا؟ ممکن نہیں تھا۔ آپ نے اپنے خانوادہ کو بھی اور اپنے تمام جو ماننے والے تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے ان کو بھی پیش کر دیا، لیکن آپ نے کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنا آپ نہیں پیش کیا، ظلم کے سامنے نہیں جھکے۔ واقعہ کربلا کے مختلف اسباب ہیں، اگر ہم اس پر توجہ کریں اور غور و فکر کریں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت بڑا سبب یہ تھا کہ یزید کی حکومت جو ظلم کی حکومت کی اصل میں وہ قائم ہو چکی تھی اور آپ کو اس کی تائید کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس کی تائید کرتے۔ اس کے لیے مختلف جلیل القدر صحابہ کو بھی پریشان کیا گیا، مجبور کیا گیا۔ مدینہ المنورہ کے جو گورنر تھے ان کو کہا گیا کہ آپ سے بیعت لی جائے، لیکن آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سبب بہت بڑا سبب تھا۔ اور دوسرا سبب جو ایک اہم سبب تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخصی حکومت قائم ہو چکی تھی، یزید کی مطلق العنان حکومت، آمریت تھی ایک طرح کی، جو اس کی زبان سے نکل جاتا وہ حرف آخر سمجھا جاتا اور پھر اس پر عمل ہوتا، جبکہ اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اسلام کا نظام شورائی نظام ہے، یہ مشورے پر مبنی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ باہمی مشورے سے طے پاتا ہے۔ وہ جن باکردار اور با علم لوگوں کو مشورے کے اندر شامل کیا جاتا ہے ان کی مشاورت کے ساتھ امور حکومت قائم ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت دیکھ لے، اس کے اندر صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام، معاذ بن جبل جیسے صحابہ کرام اس مشاورت کے حصہ تھے۔ حضرت عمر فاروق اسی طرح دور ہے، حضرت عثمان کا اسی طرح کا دور ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا اسی طرح کا دور ہے، حضرت امام حسن کی جو خلافت کے 6 مہینے تھے اس کا بھی دور ایسا ہی ہے، لیکن بعد کے اندر معاملات خراب ہو گئے۔ یزید کا جب دور حکومت آیا تو پھر تو صورتحال ہی بالکل ہاتھ سے نکل گئے۔ اس لیے یہ حق قبول کرنے والے اور حق سمجھنے والوں کے لیے اس کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یزید کوئی ایسا شخص بھی نہیں تھا کہ جو معیار خلافت پر پورا اترتا۔ یزید جو ہے وہ کوئی شرعی آدمی نہیں تھا، شریعت پر چلنے والا نہیں تھا، وہ تو بالکل شریعت سے برعکس چلتا تھا۔ شراب پینا اس کی عادت ثانیہ تھی، جیسا کہ کتب میں موجود ہے، اور جانور پالنا، جانوروں کو آپس میں کھلانا۔ کیا یہ ایک خلیفہ وقت یا جو اسلامی مملکت کا سربراہ ہو اس کے ایسے کام ہو سکتے ہیں؟ وہ خلافت پر پورا بھی نہیں اترتا، نہ اس نے نماز پڑھنا ہے، نہ اس نے روزہ رکھنا ہے، نہ ہی شریعت کے دیگر امور کو اس نے قائم کرنا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی سربراہ حکومت نہیں بن سکتا، کم از کم اسلامی حکومت کا سربراہ تو نہیں بن سکتا۔ اور چوتھی بات وہ یہ تھی کہ اہل کوفہ بار بار حضرت امام حسین کو باور کروا رہے تھے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، کیونکہ کوفہ جو ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا پر اثر علاقہ تھا، یہاں آپ کے اثرات تھے اور آپ کے ماننے والے یہاں کا کثیر تعداد لوگ تھے۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں آئیں، لیکن انہوں نے وفا نہ کی، کوفی لا یوفی، انہوں نے وفا نہ کی، آپ کو بلایا اور پھر پیچھے ہٹ گئے، ظلم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور وہ فرزدق ایک شاعر تھا،
حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ فرزدق بتاؤ کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب لوگوں کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کا دل آپ کے ساتھ، یعنی دل سے تو لوگ آپ کو چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں اور تلواریں ان کے ساتھ۔ تو ایسی مجبوری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جب حق جو ہے وہ اس طرح اس کے سامنے لوگ ظلم کو پیش کر رہے ہوں اور لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، یہ وفا نہیں ہوتی، یہ جفا ہوتی ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام جب وہاں پہنچے، آپ نے کوفہ کے لوگوں کو دیکھا، ان کا صورتحال جو ہے وہ بہت پریشان کن تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ خیر، آپ کو میدان کربلا کے اندر وہاں پر گھیر کر لے جایا گیا اور شرط یہی پیش کی گئی، سب سے بڑی شرط کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے آپشن بھی پیش کی، آپ مجھے اجازت دے دیں میں یزید سے خود جا کے بیعت کروں گا کہ تم کب سے بیعت کے مستحق بن گئے، یا مجھے اجازت دے دیں میں جا کر کوئی اور صورتحال بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ یہ اگر امام علی مقام یہاں سے چلے گئے تو پھر صورتحال مشکل ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے اصل میں معاملہ خراب کیا اور نتیجتاً آپ کو شہادت کی طرف لے جایا گیا۔ آپ کی شہادت کو دیکھیں، واقعات شہادت، ہمارا وقت جو ہے وہ طویل نہیں ہے، ہمارے وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں شہادت کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اگر میں سرسری طور پر عرض کروں تو آپ ایک چھوٹے سے بچے حضرت علی اصغر سے لے کر آپ اس قافلہ کے سالار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جائیں تو آپ کو ایک ایک بچہ اور ایک ایک جوان اور ایک ایک بوڑھا آپ کو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اپنی اولاد، اپنے دودھ پیتے بچے بھی قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ظلم کے سامنے سر جھکاتے نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے لوگوں سے کہا تھا لوگوں یزید کی میرے ساتھ جنگ ہے، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہ، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کبھی بھی جانے والے نہیں۔ وہ 72 نفوس قدسیہ جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور بیٹے بھی شامل تھے، حضرت امام حسین شامل تھے، اس میں حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، یہ وہ نام ہیں جو شہدائے کربلا میں شامل تھے، وہ ہستیاں جن کو حضرت امام علی مقام کا شرف حاصل ہوا ان کی معیت کا، یہ حضرت علی کے بیٹے اور دیگر آپ کے جو بھتیجے تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، آپ کے خانوادہ کے دیگر افراد اس میں شامل تھے۔ لیکن آپ کو ایک سنگل مثال نہیں ملے گی کہ کسی ایک بندے نے بھی کہا ہو کہ جناب میں جاتا ہوں واپس، اب تو صورتحال موت ہے، اب سامنے موت ہے، مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ کسی نے ایسی اجازت نہیں مانگی۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کا پورا خانوادہ لڑتا ہوا جام شہادت نوش کرتا ہے، لیکن ظلم کے آگے جھکتا نہیں ہے، ظلم کے آگے شکست قبول نہیں کرتا، بلکہ جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنا خانوادہ پیش کرتے ہیں، اپنے بھائی پیش کرتے ہیں، اپنے بھتیجے پیش کرتے ہیں، اپنی اولاد پیش کرتے ہیں، لیکن ظلم کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اس قربانی کو پیش کیے جانے کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے جو خانوادہ کے دیگر افراد اور آپ کے جو صحابی تھے جو کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان کی زندگی، ان کا یہ مرحلہ خاص طور پر کربلا کے اندر جو انہوں نے اپنی قربانی پیش کی، یہ ہمارے لیے بہت سارے اسباق مہیا کرتی ہے۔ اس کے اندر میں ایک اور شخصیت کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور ان شہداء کے اندر پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ شخصیت جو امام علی مقام کے ساتھ مکہ سے چل کے نہیں آئی تھی، وہ شخصیت جو امام علی مقام کے ساتھ لشکر میں شامل نہیں تھی بلکہ یزید کے لشکر میں شامل تھی، ابن زیاد کے کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو اور حق کیا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ حق کو قبول کرتے ہوئے جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو ایک ساتھی ان کا پوچھتا ہے کہ جناب کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، میں کس طرف جاؤں؟ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں اور مجھے ذبح کر دیا جائے۔ ان
شخصیت کا نام جناب حر تھا، وہ جو حق کو سوچ کر دیکھ کر قبول کرتے ہوئے اپنی ساری دنیاوی آسائشیں چھوڑ کر شہادت کو قبول کرتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی شان بہت بلند ہے اور آپ کی شخصیت سے بھی ہمیں بہت سبق ملتے ہیں۔ جب حق سامنے آ جائے تو اسے قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دنیاوی مفاد، دنیاوی آسائشیں، دنیاوی سہولتیں پس پشت ڈال دیں اور اخروی فائدہ سوچیں اور ہمیشہ کا فائدہ سوچیں اور حق کو قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائیں۔ حضرت حر کی جو شخصیت ہے اور حضرت حر کا جو کردار ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ کربلا کے جو اسباق ہیں، جو پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اور حضرت امام علی مقام کے ساتھی جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی، انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ میرے ماننے والوں، ہمیشہ کردار جیتتا ہے، اقتدار نہیں جیتتا۔ چاہے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، یہاں 72 تھے، حضرت امام علی مقام کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ تھے اور وہاں دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن وہ شکست کھا گئے، وہ ہار گئے اور یہ 72 لوگ جیت گئے، اپنے آپ کو قربان کر کے بھی جیت گئے، اپنے آپ کو پیش کر کے بھی جیت گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کردار جیتتا ہے، اقتدار نہیں جیتتا۔ اقتدار کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے والے اور اقتدار کی ہاں میں ہاں ملانے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ ہمیشہ کردار کو دیکھیں، اقتدار کو نہ دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ حق کو دیکھیں، اگرچہ وہ کم ہو، قلیل، حق قلیل ہو پھر بھی وہ کثیر پر غالب آ جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے ساتھ قلیل لوگ تھے، دوسری طرف کثیر لوگ تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ قلیل کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور اس کامیابی کا آپ فلسفہ دیکھیے۔ کامیابی آج بھی کوئی شخص غلام یزید بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن غلام حسین بننے کے لیے ہر اہل ایمان تیار ہے۔ اپنے آپ کو غلام حسین کہنے کے لیے اور غلام اہل بیت کہنے کے لیے ہر شخص تیار ہے، لیکن غلام یزید کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسینیت یہ کامیابی کا استعارہ بن گئی اور یزیدیت یہ ناکامی کا استعارہ بن گئی اور ظلم کا استعارہ بن گئی، اگرچہ وہ زیادہ تھے اور یہ کم تھے۔ مطلب یہ ہے حق کو دیکھیں اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو۔ اور پھر میں یہ عرض بھی کروں، قرآن مجید کے اندر تو حق والوں کو کم ہی کہا گیا، فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندے کم ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ کم شکر کرنے والے ہو، زیادہ نہ شکرے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قلیل سچ پہ ہوں، حق پہ ہوں تو ہمیں ان کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اور تیسرا جو کربلا کے اس سانحے سے اور اس عظیم شہادت سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ظلم کو قبول نہ کریں بھائی، ظلم پر کمپرومائز نہ کریں، کبھی بھی ظلم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں، خاموش نہ رہیں، بلکہ جب بھی ظلم اپنا سینہ تانے، آپ کی جو استقامت کی تلوار ہے وہ اس کے سینے کے سامنے ہو اور آپ استقامت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہ جھکائیں، اور یہ جہاد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعلاء کلمۃ اللہ، جابر جو سلطان ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور چوتھا سبق جو ہمیں اس شہادت سے ملتا ہے اور پیغام کربلا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنی پڑے تو اس سے گریز نہ کریں، اس سے دریغ نہ کریں، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا نام تاریخ یاد نہیں رکھتی، ان کا نام تاریخ کے کسی صفحے میں بھی نہیں ہوتا، اور جو لوگ آگے بڑھ کر قربانی پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور اپنا ذاتی نفع اور نقصان پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور حق بات کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کو یاد رکھا جاتا ہے اور انہی کو مانا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جبر و استحصال ہمیشہ شکست کھاتا ہے، جبر و استحصال ہمیشہ شکست کھاتا ہے اور صبر و استقلال ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جبر اور استقلال کی طرف اور ان لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو جبر اور استقلال والے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے ہمیں
اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ سر جھکا کے رکھنا چاہیے۔ امام علی مقام کے ماننے والوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ امام علی مقام نے آخری لمحے کے اندر بھی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکایا، اور بھولے نہیں اس مشکل دور میں، اس مشکل وقت میں، اس مشکل لمحات میں جب دشمن سامنے کھڑا ہے اور پورے جسم پر نیزوں اور تیروں کے نشان ہیں اور تلواروں کے نشان ہیں، اس وقت میں بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سر جھکانے کو فراموش نہیں کیا، آپ بھولے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور پھر وہ ملعون لوگ آپ کا سر سن سے جدا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی مقام کے ماننے والے اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بنے، نماز پڑھنے والے بنے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے بنے، اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکنے والے بنے۔ اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی قربانی پیش کی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، سر کو تن سے جدا کر کے پھر نیزے پر رکھ دیا گیا، نیزے پر رکھ کے اس کو بلند کیا گیا، اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے نیزے سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، آپ کے سر مبارک سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، امام علی کے مقام کے ماننے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے۔ وہ سر کٹے ہوئے ہیں، آپ کا سر کٹا ہوا ہے، وہ سر کٹا بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اگر ہمارے سر جو سلامت ہیں، جو ہمارے جسموں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی قرآن کو بھلا دیں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار نہ بنائیں اور قرآن کو فراموش کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت امام حسین سے اور فلسفہ کربلا سے ہمیں جو سبق ملا تھا وہ ہم نے بھلا دیا، ہم فراموش کر گئے۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، قرآن کو اپنی تلاوت میں یاد رکھنا اور قرآن سے سبق حاصل کرنا، یہ حضرت امام علی مقام کی شہادت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آزادی رائے حضرت امام علی مقام کی شہادت سے سبق ملتا ہے۔ آپ نے اپنی رائے کو آزادانہ طور پر پیش کیا اور فرمایا کہ میں اس کو پیش کرنے سے کبھی بھی جھجکوں گا نہیں، اور پھر آپ کے ساتھی جتنے بھی خانقاہ کربلا میں آپ کے ساتھ تھے، حضرت امام علی مقام کے اندر کہ قافلہ کے اندر جو لشکر کے اندر جو آپ کے ساتھ تھے، ان کی وفا جو ہمیں وفا سکھاتی ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کرنا، اور جرت و بہادری ہمیں سکھائی جاتی ہے اس واقعہ کربلا سے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے کہ ہم جرت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں، یقین کریں ہماری ناکامی نہیں ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی۔ اور اگر ہم قتل بھی کر دیے گئے، ہمیں اس دنیا سے رخصت بھی کر دیا گیا، تو پھر بھی آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ اگر آنے والی تاریخ ہمیں بلا بھی دے اور ہماری شہادت تاریخ کے اوراق میں گم بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم گم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا حق کے لیے کھڑے ہونا گم نہیں ہوگا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق نے آنا ہے اور باطل نے مٹنا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ حق کے ساتھ کون کھڑا تھا اور باطل کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ میرے حاضرین و حاضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خانوادہ، آپ کے ساتھیوں کی شہادت آج کے اس دور پرفتن کے اندر ہمارے لیے یہ اسباق چھوڑتی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج کا یہ دور بہت پرفتن ہے، کئی حوالوں سے فتنے ہیں، کئی حوالوں سے ہمیشہ ہمیں حق کی طرف دیکھنا چاہیے اور حق پر گامزن رہنا چاہیے، حق کہنا چاہیے، حق سمجھنا چاہیے اور حق پر گامزن رہنا چاہیے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان والے، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جو عمل صالح کرتے رہے بچیں گے، باقی لوگ خسارے میں ہیں، لیکن جو ایمان لے کے آئے، عمل صالح کرتے رہے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وہی درست ہوں گے اور وہی ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے، اور ان کو ہمیشہ زندگی جاودانی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، حیات جاودانی ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا اس دنیا میں رہنا حضرت امام علی مقام کے مشن کے لیے فرما دے اور ہمیں حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ اور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار، صحابہ کرام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، جتنی ہستیاں ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ التحیۃ و تسلیم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سر، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں اور وضاحتی انداز میں آپ نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا۔ یقیناً ہم نے بہت کچھ سیکھا امام علی مقام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ، اور جو پیغام خاص طور پہ کربلا کا، جو بڑے اچھے پوائنٹس آپ نے ہمیں دیے۔ کردار جیتتا ہے، اقتدار ہار جاتا ہے۔ یقیناً پائس جو پاکستان آئیڈیالوجیکل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی ہے، ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم طلباء کی کردار سازی کریں، ان کے کردار بہتر کریں، انہیں اچھے اچھے پیغامات پہنچائیں، اچھے لوگوں کی باتیں ان تک پہنچیں۔ دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، اور حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، قرآن سے آپ نے واضح کیا۔ یقیناً اچھی باتیں سننے کے لیے اور قرآن و حدیث کا ذکر سننے کے لیے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں اور سینما گھروں میں تماشا دیکھنے والوں کی تعداد دیکھ لیں تو اسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ظلم کو کبھی قبول نہ کریں، سر نہ جھکائیں۔ پھر فرمایا کہ دین کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اسے دریغ نہ کریں۔ یقیناً پاکستان آئیڈیالوجیکل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی کے تمام ممبرز اس بات پر بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو گاہے بگاہے اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنا جو وسائل ہیں ان کی قربانی دیتے ہیں، اور لوگوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو میں پائس کی وائس پریزیڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ جتنے پوائنٹس سر نے ابھی اٹھائے ہیں، جو ہمیں پیغام ہے کربلا کا، اسے کمپائل کیا جائے اور اسے جمع کر کے ہم پائس کے تمام ممبرز اور جتنے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں، تاکہ لوگ عاشورہ سے پہلے سمجھ سکیں کہ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتی ہے۔ میں آخر میں تمام ممبرز کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ اپنے آج کے اسکالر حافظ عرفان اللہ صاحب کی بارگاہ میں نہایت ہدیہ عقیدت و محبت۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ آخر میں دعائیہ کلمات سے آپ ہی اگر آج کی نشست کو برخاست فرما دیں سر، دعا فرما دیں۔ والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا رب کائنات، ہمارا یہ آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عقیدت، محبت اور آپ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے جس طرح حق کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیشہ حق کو قبول کرنے کی اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس خوبصورت پروگرام کا جنہوں نے انعقاد کیا، ہمارے پائس کے دوست، میرے مالک، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ آمین۔ جتنے بھی سامعین سامعات جو سننے والے آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوئے، سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، سب کی عقیدت و محبت کو سلامت فرما۔ ہماری یہ عقیدت، یہ ہماری محبت، یہ ہماری حاضری حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھی قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین، تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، طلباء کے علم میں برکتیں عطا فرما، علم و عمل میں یا رب العالمین خصوصی کردار کے اندر برکت نصیب فرما، ہمیں کردار کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام پائس کے تمام ممبران اور خصوصی طور پر میرے محترم بھائی جناب محترم عباس علی رضا صاحب، یا رب العالمین ان کی تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ تمام احباب کا۔ اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔